نوروں نے لائے ہوئے قامت گلزار کے پاس، ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس، نوروں نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ہمارے پاس آتے رہیں اور کچھ دن یہاں رہا کریں۔ انبیاء اور صالحین کی صحبت اس مشک کی مانند ہوتی ہے جس سے انسان خوشبو حاصل کرتا ہے، اور انبیاء کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سعید روحوں کو خدا سے ملا دیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جب باذن الہی خلوت سے جلوت میں جلوہ افروز ہوئے تو کئی سعید روحوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت سے استفادہ کیا اور اپنے ایمانوں کو بڑھانے میں کامیاب ہوئے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریق ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے رفقاء میں گزارتے اور انہیں دینی و روحانی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے۔ نماز عصر کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیر کو تشریف لے جاتے تو صحابہ کی ایک جماعت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ ہوتی تھی۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی طریق تھا کہ بعد نماز مغرب مسجد مبارک کی چھت پر بجانب غرب تشریف فرما ہوتے اور صحابہ آپ کے روبرو بیٹھتے اور دینی مجلس لگتی۔ اس مجلس کو تاریخ احمدیت میں دربار شام کی مجلس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام مغرب کے بعد مسجد مبارک کی دوسری چھت پر مع چند احباب کھانا کھانے کے لیے تشریف فرما تھے۔ ایک احمدی میاں نظام الدین ساکن لدھیانہ جو بہت غریب آدمی تھے اور ان کے کپڑے بھی دریدہ تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے 4-5 آدمیوں کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں کئی دیگر اشخاص خصوصاً وہ لوگ جو بعد میں لاہوری کہلائے آتے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب بیٹھتے گئے، جس کی وجہ سے میاں نظام الدین کو پرے ہٹنا پڑا، حتیٰ کہ وہ جوتیوں کی جگہ تک پہنچ گیا۔ اتنے میں کھانا آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سالن کا پیالہ اور کچھ روٹیاں ہاتھ میں اٹھا لیں اور میاں نظام الدین کو مخاطب کر کے فرمایا، آؤ میاں نظام الدین، ہم اور آپ اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور یہ فرما کر مسجد کے صحن کے ساتھ جو کھوٹڑی ہے اس میں تشریف لے گئے، اور حضرت صاحب نے اور میاں نظام الدین نے کوٹھڑی کے اندر ایک پیالے میں کھانا کھایا اور کوئی اندر نہیں گیا۔ جو لوگ قریب آ کر بیٹھتے گئے تھے ان کے چہروں پر شرمندگی ظاہر تھی۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریق تھا کہ جہاں آپ اپنے معتقدین کی تربیت فرماتے، وہیں اپنی اولاد کو بھی تاریخ اسلام سے واقف کرانے کی غرض سے تاریخ اسلام کے واقعات انہیں سناتے تھے۔ ایک دفعہ جب محرم کا مہینہ تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے باغ میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اور مبارک احمد مرحوم کو
جو سب بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے، اپنے پاس بلایا اور فرمایا، آؤ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ واقعات سناتے جاتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو پوچھتے جاتے تھے۔ اس دردناک کہانی کو ختم کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے کرب کے ساتھ فرمایا، یزید پلید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس وقت آپ پر عجیب کیفیت طاری تھی، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کی المناک شہادت کے تصور سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی طریق تھا کہ شہتوت وغیرہ کے موسم میں مہمانوں کو ساتھ لے کر اپنے باغ میں تشریف لے جاتے اور شہتوت اتروا کر مہمانوں کے سامنے رکھوا دیتے، اور پھر مہمانوں کے ساتھ مل کر خود بھی کھاتے اور مہمانوں کو بھی کھلاتے، اور ساتھ ساتھ ہر قسم کی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ ایسے موقعوں پر بے تکلفی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بسا اوقات ایک اجنبی شخص کے لیے یہ جاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں اور کہاں تشریف رکھتے ہیں، لیکن اس بے تکلفی کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عقیدت مندوں کے دل میں آپ کی اتنی محبت تھی کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ وہ پروانوں کی طرح آپ کے گرد گھومتے تھے، کیونکہ آپ کا تعلق اپنے مریدوں کے ساتھ باپ بیٹے کا تھا۔ محترمہ خیر النساء صاحبہ بنت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دن فجر کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام شاہ نشین پر ٹہل رہے تھے۔ میں اور ہمشیرہ زینب اور والدہ صاحبہ نماز پڑھنے کے لیے گئیں تو آپ نے فرمایا، آؤ تمہیں ایک چیز دکھائیں، یہ دیکھو، یہ دمدار تارا ہماری صداقت کا نشان ہے، اس کے بعد بہت سی بیماریاں آئیں گی۔ چنانچہ طاعون اس قدر پھیلا کہ کوئی حد نہیں رہی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مجالس صحابہ کرام کے علم و عرفان میں اضافہ اور ازدیاد ایمان کا باعث ہوا کرتی تھی۔ میاں خیر الدین صاحب سیکھوانی نے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں لا صلاۃ الا بحضور القلب پر ذکر ہوا۔ فرمایا، حضور قلب یہی ہے کہ جب اذان ہو مسجد میں چلا جاوے، آگے نماز میں توجہ قائم ہو یا نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، بندے کا کام ہے کہ وقت پر حاضر ہو جائے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہونا چاہیے اور ان کو شکر کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ایمانی قوتوں کو یقین کے درجہ تک بڑھانے کے واسطے اپنی قدرت کے سدھا نشان دکھائے ہیں۔ کیا کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا؟ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ایک بھی ایسا نہیں
جس کو ہماری صحبت میں رہنے کا موقع ملا ہو اور اس نے خدا تعالیٰ کا تازہ بتازہ نشان اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو۔ نوروں نے لائے ہوئے قامت گلزار کے پاس، ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس۔ نوروں نے